جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی تھی تو یہاں بھی ایک واقعہ رونما ہوا۔ اللہ کے رسول اپنی بہن کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، رضائی بہن کے ساتھ، حلیمہ کی بیٹی کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے۔ اور بھی بچے تھے۔ کیا دیکھا؟ 2 لوگ تھے جو وائٹ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ کو پکڑا، آپ کے سینہ کو چیر ڈالا۔ جو بچے وہاں، جو اور بچے تھے وہاں اس منظر کو دیکھا اور ایک دم سے گھبرا گئے اور بھاگتے بھاگتے حلیمہ کے پاس گئے اور کہنے لگے، مائی حلیمہ، محمد تو مار ڈالے گئے، محمد تو قتل کر دیے گئے۔ کوئی 2 لوگ آئے، سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، محمد کو کاٹ ڈالے ہیں۔ حلیمہ ڈر گئی، تھرا گئی۔ ارے بچوں، یہ کیسی منحوس باتیں کر رہے ہو؟ وہ تو دوسرے کا لال ہے، وہ تو دوسرے کا امانت ہے، وہ تو دوسرے کا بیٹا ہے، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بھاگتی ہوئی جاتی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ تھوڑے سہمے ہوئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے ٹہلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ حلیمہ نے اپنی کوکھ سے لگایا، پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ماں کچھ نہیں، بس 2 لوگ آیا، مجھے پکڑا، میرا سینہ کو چاک کر ڈالا، میرے دل کو نکالا، زمزم سے دھل کر میرے سینے پہ رکھ کر ہاتھ پھیر دیا، میں ٹھیک ہو گیا، اس کے علاوہ مجھے کوئی اور بات یاد نہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد حلیمہ ڈر جاتی ہے کہ دوسرے کی امانت ہے، دوسرے کا بیٹا ہے، آج یہ حادثہ ہوا، ہو سکتا ہے کل اس سے کوئی بڑا حادثہ ہو جائے۔ وہ ڈر جاتی ہے اور آمنہ کے حوالے کر کے چلی آتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، حلیمہ کا دل اس بات پر آمادہ نہیں تھا کہ اس بچے کو چھوڑ دوں، کیونکہ رحمت اور برکت کے جو دوار کھلے تھے وہ حلیمہ دیکھ رہی تھی۔ 4 سال کی عمر میں یہ معاملہ۔ اور جب آپ کی عمر 12 سال کی تھی تو وہاں بھی ایک واقعہ رونما ہوا۔ وہ واقعہ آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ اللہ کے رسول اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے سفر میں جا رہے تھے تجارتی غرض سے۔ تو راستے میں ایک راہب کا عبادت گھر پڑتا تھا، وہ بحیرہ کے لقب سے مشہور تھا۔ وہ راہب وہ بڑے اپنے عبادت گھر زمین کے تہ میں بنا رکھا تھا اور بڑا کم نکلتا تھا۔ اس دن نکلا اور پورے قافلے والوں کی دعوت کی۔ ادھر ابو طالب اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ ہمارے سامان ہے، اس کے پاس بیٹھو، اس کی دیکھ ریکھ کرو، سرکشا کرو، ہم بحیرہ راہب کی دعوت ہو کے آ رہے ہیں اور آتے وقت تمہارا کھانا ہم ساتھ میں لیتے آئیں گے۔ جب پہنچے پورے قافلے کے ساتھ ابو طالب تو بحیرہ راہب نے نظر دوڑائی، کہا کہ وہ دیکھا کہ وہ 10 سال کا بچہ نہیں ہے۔ کہا، ابو طالب وہ 10 سال کا، وہ 12 سال کا لڑکا کہاں ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ وہ ہمارے سامان کے پاس بیٹھا ہے، سامان کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے۔ اب بحیرہ راہب نے کیا کہا، اے ابو طالب ویسے آپ لوگوں میں زیادہ خوبی نہیں ہے، میں نے تو اسی بچے کے لیے آپ لوگوں کی دعوت کی ہے، جائیے اس بچے کو بلائیے۔ محمد ابن عبداللہ بلائے گئے، سارے لوگ کھانا کھائے اور کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اب بحیرہ راہب نے کہا کہ اے ابو طالب یہ جو 12 سال کا لڑکا ہے یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کس کا لڑکا ہے؟ ابو طالب نے کہا، کیوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ راہب نے کہا، اے ابو طالب تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تب ابو طالب نے کہا، اے بحیرہ راہب تم کو کیا معلوم، تم کو کیسے معلوم کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور یہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ بحیرہ راہب نے کہا، میں نے جو پچھلی کتابیں پڑھ رکھی ہے جس میں آخری نبی کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جو اس بچے سے ملتا جلتا ہے، جس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا باپ اس دنیا سے چل بسا ہے، انتقال کر چکا ہے، دیہنت کر چکا ہے۔ تب جا کے ابو طالب نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ راہب نے یہ بھی کہا تھا، اے ابو طالب تم اس بچے کو ملک شام میں نہ لے جایا کرو، کیونکہ ملک شام کے یہودیوں کو اس بات کی امید ہے کہ جو آخری نبی آئے گا وہ ہمارے قبیلے میں سے ہوگا، ہماری برادری میں سے ہوگا، کہیں اس بچوں کو دیکھ کر اس کو پہچان نہ لے اور غصے اور حسد میں سے اس کو قتل نہ کر ڈالے، اسی لیے اس بچے کو ملک شام میں نہ لے جایا کرو، اس بچے کو واپس کر دو، کیونکہ یہ آگے چل کے رحمت للعالمین بننے والے ہیں۔ ابو طالب نے یہ بھی پوچھا تھا، اے بحیرہ راہب آپ کو کیسے معلوم کہ یہ آگے چل کے آخری نبی بننے والے ہیں؟ تو بحیرہ راہب نے کہا، اے ابو طالب جب تم اس بچے کے ساتھ پہاڑی کے اس جانب سے نمودار ہو رہے تھے، جب تم اس بچے کو لے کر آ رہے تھے تو میں نے پہاڑوں کو دیکھا، شجر و حجر کو دیکھا، درختوں کو دیکھا کہ اس بچے کے آگے تعظیماً جھکے جا رہے ہیں اور گرے جا رہے ہیں، اور یہ تمام
تمام شجر و حجر، یہ تمام درخت تعظیماً اسی کے سامنے گرتے ہیں، جھکتے ہیں جو آگے چل کے نبی بننے والا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اس واقعہ سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے اور آپ کے نبی وہ مہان نبی ہے جس کی نبوت کی بشارت پہاڑوں نے دی، شجر و حجر نے دی، درختوں نے دی، درخت کے پتیوں نے دی، حتیٰ کہ زمین کے ذرات اور زمین کی کنکریوں تک نے دی۔ کیسے کنکریوں نے نبی کی نبوت کی گواہی دی؟ ابو جہل ایک مرتبہ چند کنکریوں کو اپنی مٹھی میں بند کر کے آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دو کہ میری بند مٹھی کے اندر کیا ہے۔ اگر آپ بتا دیے جاتے ہو تو جاؤ، میں تجھے رسول تسلیم کر لوں گا، نبی مان لوں گا، لیکن شرط ہے کہ بتاؤ میری بند مٹھی میں کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو جہل، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی مٹھی کو اپنے کانوں سے لگا، تیری بند مٹھی کی کنکریاں اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ میں کون ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول کو کیسے معلوم کہ ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکریاں ہے؟ ایسے وقت میں آپ قرآن کی اس واضح آیت کو اپنے سامنے رکھیے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے، کچھ بھی نہیں فرماتے، وہ اسی وقت بولتے جب اللہ کہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو جہل، اپنی مٹھی کو اپنے کانوں سے لگا، تیری مٹھی کی کنکریاں اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ میں کون ہوں۔ ابو جہل نے اپنی مٹھی کو کانوں سے لگایا، مٹھی سے کنکریوں کی آواز آ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ابو جہل نے مارے غصے کے ان کنکریوں کو زمین میں پٹک دیا اور کیا کہنے لگا، اے محمد، مان گیا کہ تجھ سے بڑا جادوگر کوئی دنیا میں ہوا ہی نہیں۔ ذرا تصور کریں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، لیکن پھر بھی نبی ماننے کے لیے تیار ہے۔ اور اسی لیے تو ابو جہل نام پڑا ہے۔ کیا اس کا نام پہلے ہی سے ابو جہل تھا؟ نہیں، اس کا نام عمرو بن ہشام تھا، اور یہ اپنے قبیلے میں ایک بڑا آدمی تھا، ایک سردار قسم کا سردار ٹائپ کا آدمی تھا۔ لیکن ابو جہل کیوں پڑا؟ اور آپ یہ یاد رکھیے کہ صرف جاہل ان پڑھ کو نہیں کہا جاتا ہے، کبھی کبھی پڑھے لکھے لوگ بھی جاہل ہوتے ہیں، اور جاہل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات میں جانتا ہوں کہ سچ ہے، حق ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانوں گا۔ ابو جہل جانتا تھا کہ یہ نبی برحق ہے، یہ آخری نبی ہے، پھر بھی تعصب اتنا کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر بھی کہا کہ اے محمد، مان گیا کہ تجھ سے بڑا جادوگر اس دنیا میں کوئی ہوا ہی نہیں۔